Washington Night Show with Asim Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज कुवैत से एक ऐसी खबर आई है 10 साल के बाद कि कुवैत के जो वीज़े हैं जो कि बंद हो गए थे 10 साल पहले, आज वो वीज़े खोलने के इशारे मिल गए हैं। उसकी वजह यह है कि वज़ीर दाखिला जो है वो कुवैत पहुंचे। इससे पहले आपको बताता चलूं कि एम्बेसडर जो कुवैत हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया करते हुए तकरीबन 8 साढ़े 800 जो मेडिकल से रिलेटेड लोग थे, डॉक्टर्स थे, नर्सें थी, वो ऑलरेडी कुवैत में जो है वो कुवैत की हेल्प करने पाकिस्तान से पहुंचे थे। और मेरा ख्याल है यही वजह है कि कुवैत के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला से मुलाकात की और अभी हमें इत्तला मिली है कि 3 किस्म के जो हैं वीज़े पहले सेशन में खोले जाएंगे, लेकिन आजकल कोरोना है, उस तरह सफ़र तो बंद है, सिर्फ कुवैती सिटीज़न जो हैं वो आ जा सकते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक बहुत अच्छे गेस्ट हमारे प्रोग्राम में पहले भी आ चुके हैं। काशिफ खान साहब हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और कुवैत में पाकिस्तानी कम्युनिटी के रूहे रवां हैं। उनसे हम बात करेंगे और फिर आपको एक दफ़ा बताता चलूँ कि कुवैत का पाकिस्तानी शहरियों के लिए फैमिली और बिज़नेस वीज़ा बहाल करने का फ़ैसला कर लिया गया है। ये बात वज़ीर दाखिला ने बताई है और इसमें वज़ीर दाखिला शेख रशीद की कुवैत के वज़ीर आज़म से मुलाकात में 10 साल बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए कुवैत के वीज़े जो हैं वो बहाल करने का फ़ैसला किया गया है। सन 2011 से बंद पाकिस्तानी शहरियों के लिए जो कुवैती वीज़े थे, उनकी बहाली पर बड़ी पेशरफ्त हुई है और पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान फैमिली बिज़नेस वीज़ा फ़ौरी तौर पे बहाल करने का फ़ैसला किया गया है। तो चलिए आइए, हमारे साथ फ़ोन कॉल पर मौजूद हैं काशिफ खान साहब। काशिफ खान साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जॉइन किया। जी जनाब। जी, काशिफ साहब ये बताएँ कि अभी आज जो है आपने सुना कि वज़ीर दाखिला आए थे, आपकी भी उनसे मुलाकात हुई है और एक बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला है। इससे पाकिस्तान में जो कुवैत में पाकिस्तानी रहते हैं और पाकिस्तान के अंदर बिज़नेसमैन जो कि कुवैत में बिज़नेस करना चाहते हैं, उनके लिए एक रास्ता मिला है। मैं चाहूँगा तफ़सील से इस मुलाकात के बारे में बताएँ कि क्या-क्या बातें हुई, क्या फ़ैसले हुए और आइंदा कोई पाकिस्तानी कितने हफ्ते, कितने महीनों में जो है रीच कर सकता है कुवैत के लिए, क्योंकि कोरोना भी है, उसके लिए भी कुवैत ने जो है अपनी कुछ शराइत रखी हुई हैं कि सिर्फ कुवैती जो हैं वो आ जा सकते हैं। लेकिन प्लीज़ आप हमें बताएँ कि शेख रशीद, वज़ीर दाखिला शेख रशीद जो हैं, उनकी क्या मुलाकात हुई और किन बातों पर फ़ैसला हुआ? जी। जी जनाब, शेख रशीद साहब इस वक्त यहाँ कुवैत में मौजूद हैं और अभी हमारी थोड़ी देर पहले उनसे मुलाकात हुई थी। यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है तो उनसे एक उन्होंने ब्रीफ मुलाकात भी की। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताता चलूँ आपको कि तकरीबन 10 साल से ये पाकिस्तानी वीज़े जो हैं वो बैन थे कुवैत में, और उसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। ज़र मुबादला यहाँ से जो जाया करता था वो रुक गया, और सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ कि जो लोग यहाँ रह रहे थे, जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ थी, दोनों साइड से वाइट कॉलर भी और ब्लू कॉलर भी, वो ना अपनी फैमिली बुला सकते थे, ना वो यहाँ पे रह सकते थे अकेले। तो कम्युनिटी बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गई थी। अब ये हुआ है और ये कोशिशें जारी हैं काफ़ी अरसे से, लेकिन कुछ इसमें लचक नहीं थी। अलबत्ता अभी कोविड की वजह से जब पाकिस्तानी तकरीबन 800 साढ़े 800 के करीब मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स एंड नर्सेस पाकिस्तान के जो हैं वो यहाँ पर आए हैं कुवैत की स्पेशल रिक्वेस्ट पे, और ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया था। इसमें सबसे पहले तो हमारे कुवैत में जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं इज़्ज़त माब जनाब सज्जाद हैदर साहब, उन्होंने बहुत एफ़र्ट लगाई अपनी, हर लेवल पे जाके यहाँ फ़ॉरेन ऑफिस में फ़ॉरेन मिनिस्टर के साथ, अंडर सेक्रेटरीज़ के साथ हर लेवल पे उन्होंने अपनी बहुत एफ़र्ट्स लगाई। और ये चीज़ उन्होंने सबसे पहले जो मेडिकल स्टाफ जो आया है तकरीबन 200-250 के करीब
3 بیچز آئے ہیں یہاں پہ پچھلے 1 سال کے اندر. تو اس سے ظاہری سی بات ہے کویتی کمیونٹی اور کویتی لوگ جو ہیں وہ بہت پیارے لوگ ہیں اور ان چیزوں کو بہت ایکنالج کرتے ہیں کہ ان کی مشکل وقت میں کس نے ان کا ساتھ دیا. تو ظاہری سی بات ہے اس وقت دنیا کے اوپر ایک بہت ہی مشکل وقت ہے کووڈ کا، اور کویت میں بھی اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں، لیکن جو میڈیکل سٹاف یہاں پر آیا ہے تو اس سے ان لوگوں نے، یہاں کی کمیونٹی نے، کویتی نے، لوکلز نے بہت اس چیز کو اپریشیٹ کیا، اور یہی ہمارا سبب بنا، یہی ہمارا بیس بنا جس کی وجہ پہ ایمبیسڈر صاحب نے جو ہے وہی ڈسکشن کو تھوڑا سا اور زیادہ پش کیا. اور ایک جو بہت ہی مخصوص چیز جو چلی آ رہی ہے 10 سال سے جو ویزے بند تھے، وہ یہاں ان لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ جی آپ کے انٹیریئر منسٹر یہاں پہ آئیں گے اور ہم ان سے چیزوں کو ڈسکس کر کے سورٹ آؤٹ کریں گے، پھر ہم ویزے کھولیں گے. تو تقریباً 10 سال میں 3 حکومتیں آئیں اور گئیں، لیکن کوئی بھی انٹیریئر منسٹر یہاں پہ نہیں آیا. مجھے اس کی وجہ تو نہیں پتہ، لیکن اس دفعہ خان صاحب کی حکومت نے اوبویسلی اوور آل اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں بھی جو باقی ممالک ہیں اور خاص کر جو خلیجی ممالک ہیں وہ اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جی خان ایک آنیسٹ آدمی ہے، اور انویسٹمنٹس بھی کافی اب جانی شروع ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ یہاں سے، خلیج سے. تو کویت میں بھی وہ ان کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کی لیڈرشپ کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. تو ابھی میری جب بات ہو رہی تھی شیخ رشید صاحب سے، انہوں نے یہی کہا کہ جی مجھے خان صاحب نے کہا کہ بھائی تم چاہے 1 دن کے لیے جاؤ لیکن تم کویت کا چکر لگا کر آؤ، ہمارے لیے بہت ضروری ہے. خاص کر آپ لوگوں نے پچھلے چند مہینوں میں یہ دیکھا ہوگا کہ خان صاحب اوورسیز پاکستانیوں کو بہت زیادہ پریز کر رہے ہیں، اور ان کو ہماری اوورسیز پاکستانیوں کی جو ویلیو ہے اس کا بڑا احساس ہے. جو ہم خاص کر زر مبادلہ بیچتے ہیں اس سے پاکستان اکانومی کو بہت زیادہ فرق پڑا ہے. تو وہ جو اوورسیز پاکستانیز کے ایشوز ہیں ان کو بہت ایکٹیولی اور اگریسولی سالو کر رہے ہیں. تو انہوں نے شیخ رشید کو جو ہے وہ بھیجا کہ بھائی تم جاؤ 1 دن کے لیے چاہے جاؤ اور یہ چیز کو سورٹ آؤٹ کرو. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ وہ یہاں پر تشریف لائے شیخ رشید صاحب ایز انٹیریئر منسٹر. اور 20 سال پہلے بھی وہ یہاں پر آئے تھے ایز اوورسیز منسٹر، اور خلیج سے ان کا تعلق بھی رہا ہے. وہ گلف وار جب ہوئی تھی تو اس میں وہ انچارج تھے گلف وار کے پاکستان کے بیسس پہ، اور وہ ریاض میں بیس تھے اس وقت. تو ان کو کافی اندازہ ہے کہ خلیج میں یہاں پاکستانیوں کی کیا ایشوز ہوتے ہیں. تو وہ یہاں پر آئے اور یہاں پر آ کے انہوں نے ملاقاتیں کی. کویت کے پرائم منسٹر سے ان کی ملاقات ہوئی، انٹیریئر منسٹر سے ملاقات ہوئی، اور بھی کافی یہاں پہ ڈیلیگیشنز تھے ان کے ساتھ. تو بہت اچھا ٹرپ رہا، بہت پازیٹیو ٹرپ رہا، اور یہ ہمارے لیے، ہماری کمیونٹی کے لیے کویت میں ایک بہت ہی بڑی خوشخبری ہے. اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کون سی کیٹیگریز کے ویزے کھلے ہیں اور یہ آفیشیل ہیں، اور یہ کب کھلیں گے، مطلب ایگزیکیوشن اس کی کب ہوگی. تو 3 کیٹیگریز انہوں نے کھولی ہیں. پہلی کیٹیگری جو ہے وہ پاکستانی جو کویت میں رہ رہے ہیں ان کی امیجیٹ فیملی، مثلا کہ اگر شوہر یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو ان کی وائف اور بچوں کا ویزا یہ فوری طور پہ کھل جائے گا. اور یہ بہت بڑی ایک پریشانی تھی یہاں جو لوگ رہ رہے تھے ان کے لیے کہ فیملی نہیں آ سکتی ہے. تو یہ مسئلہ حل ہو گیا. دوسری کیٹیگری جو ہے وہ بزنس پیپل. اب پاکستان سے جو ہے وہ یہاں پہ اوبویسلی کویت میں کچھ پروڈیوس نہیں ہوتا، تو کویت ڈپینڈ کرتا ہے امپورٹس کے اوپر، اور پاکستانی امپورٹس یہاں پہ فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، آپ کے فوڈ ریلیٹڈ آئٹم، چاول، دال وغیرہ یہاں پہ بہت زیادہ آتے رہے ہیں، اور اب اور مزید آئیں گے. تو اس سلسلے میں جو بزنس ڈیلیگیشن دوارا بزنس مین آنا چاہتے ہیں تو ان کو ویزا دے دیا جائے گا. تیسری کیٹیگری جو کھلی ہے وہ ہے جو خلیج میں پاکستانی رہ رہے ہیں، جن کے پاس ریزیڈنس ہے، مثلاً کہ جی جو دبئی میں یا سعودی میں یا عمان، بحرین وغیرہ میں جو پاکستانی رہ رہے ہیں جن کے پاس وہاں کی ریزیڈنسی ہے، وہ آن لائن اپلائی کریں گے تو ان کو کویت کا ویزا مل جائے گا. تو یہ تین کیٹیگری انہوں نے ڈیفائن کی ہیں. اب جہاں تک تعلق ہے کہ یہ کب سے ایگزیکیوشن اس کی شروع ہوگی، ظاہری سے بات ہے کووڈ کی وجہ سے ابھی کویت میں انٹرنل فلائٹس، مطلب ان باؤنڈ فلائٹس جو ہیں وہ کلوزڈ ہیں.
خاص کر ایکسپیٹس کے لیے، اور اس کو کھولنے کا ان کا ارادہ ہے اگلے 2 سے 3 ہفتے یا مہینے کے اندر میکسیمم. تو جیسے ہی وہ نارملائز ہوتی ہیں فلائٹس اور ایئرپورٹ کھلنا شروع ہوتے ہیں اور لوگ جو باہر پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ ابھی اس وقت کویت میں جو رہنے والے ریزیڈنٹس ہیں پاکستانی، وہ خود باہر پھنسے ہوئے وہ نہیں آ سکتے. تو ظاہر سی بات ہے پہلی پرائیورٹی ان کی ہوگی کہ جو ریزیڈنٹس ہیں کویت کے وہ آئیں پاکستان سے اور ممالک سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو ویزا بین ہٹا ہے تو یہ پھر انشاءاللہ ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو جائے گا. شکریہ کاشف صاحب، آپ کا بہت اچھی انفارمیشن دی، اور یقیناً اس انفارمیشن سے جو ہے ایک عام پاکستانی جو ہے اس کو کویت کے بارے میں اور ویزے کے بارے میں پتہ چلا ہوگا. تھینک یو سو مچ آپ کا. تھینک یو سر. السلام علیکم. Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.